انسانوں کی دنیا کائنات خدا بندی کی مقابلے میں اس طرح بھی نہیں ہے کہ جیسے اگر دنیا کے سارے ریگستانوں کو جمع کر لیا جائے اور اس کا ایک ذرہ، یہ ہماری دنیا اس ایک ذرے کی مثل بھی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک ذرہ جس میں ہم اپنے آپ کو کتنے معزز، کتنے لائق ستائش اور کتنی اہمیت کے قابل سمجھتے ہیں۔ یہ ایک قید خانہ ہے اور اس قید خانے میں بھی ہم اپنے آپ کو کتنے پروقار سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ کتنا سمجھتے ہیں یہ یا ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسان کے جو کبھی خصائل ہیں، انسان کے اندر جو بنیادی طور پر بری خصلتیں رکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک بڑی کبھی خصلت جو انسان کی فطرت میں شامل ہے وہ ہے تکبر اور بڑائی۔ یہ تکبرات کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو معظم، معزز، محترم اور لائق ستائش اور عزت سمجھتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان اس میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ خدائی دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنے معبود کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے اس کے سامنے بھی اکڑ کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہ ہستی جو وجہ کائنات، وہ ہستی جو تخلیق کائنات، جس سے بہتر کوئی انسان ہو نہیں سکتا، جو اپنے تمام تر ذاتی اور صفاتی اعتبار سے تمام مخلوقات سے افضل و برتر ہستی، جس ہستی کے اس دنیا میں آنے سے قبل 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام جس کے آنے کی خبریں اور بشارتیں تھیں، جب اپنا علم، اپنی شخصیت، اپنے کمالات اور معجزات جب لوگوں کے سامنے حضرات انبیاء کرام نے رکھے اور لوگوں نے ان کے علم و مرتبہ کو دنیا نے تسلیم کیا، جب انہوں نے اپنا آپ دنیا سے منوا لیا تو پھر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو مقتدی ہیں، امام اور پیشوا تو ہمارے بعد میں آئے۔ یہ تکبر انسان کو اس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے اور اسے اپنانے اور اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور اس کی مبارک زندگی اور ان کی اسوہ حسنہ کے سامنے، جو کہ انسانی عقل بارہا اس بات کا اقرار کر چکے گی کہ یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، لیکن پھر بھی تکبر اور رعنائی انسان کو اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی
اختیار کرنے سے مانے ہونے. حضرات بنیادی طور پر انسان کے اخلاق کا معیار کمال کیا ہے؟ انسان کی شخصیت. انسان کی شخصیت کا معیار کمال یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا سے لیا کیا ہے اور اس دنیا کو دیا کیا ہے. یہ معیار کمال ہے. میں اور اس دنیا کے فرد اس دنیا میں آئے, اس دنیا نے ہمیں کیا دیا؟ ماں باپ کی شفقت, مہمانوں کا پیار. اس دنیا نے ہمیں کیا دیا اور پلٹ کر ہم نے اس دنیا کو کیا دیا. یہ انسانی اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے. اور اگر ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی, محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو, اسوہ مبارک کو دیکھتے ہیں تو یہ کیسا عظیم انسان ہے, جہاں عظمت بھی اپنے آپ کو جس کے سامنے بہت چھوٹا دیکھتی ہے. جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. بچہ یتیم پیدا ہو, اس کے آنے سے پہلے اس کا باپ دنیا سے چلا جائے تو اس کے اندر کتنی حسرت ہوتی کہ اس کی آنکھ نے باپ کی شفقت کو دیکھا ہے. جس سے بڑی شفقت دنیا میں ہے کوئی نہیں. اس نے باپ کی تھپکی کو نہیں دیکھا, اس نے باپ کی آغوش رحمت کو نہیں دیکھا. تو کتنی بڑی اس کے اندر احساس معلومی ہوگی, اتنی حسرت ہوگی. آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک دنیا میں تشریف لائے تو والد گرامی پردہ کر چکے. تھوڑی زندگی اور آگے بڑھی, 6 برس کی عمر مبارک تو والدہ گرامی بھی دنیا سے چلی. ماں کی آغوش رحمت سے بھی معلوم ہوا. کچھ آگے بڑھے تو وہ جو سب سے بڑھ کے شفیق اور مہربان رشتہ تھا, کفالت کرتا حضور کے دادا جان, 8 برس کی عمر ہوئی تو دنیا سے چلی. جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی غربت, فقر میں, تنگ دستی میں گزارا. روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر, اور اس ہستی کو جب استاد اور مربی ہونے کا شرف ملا تو اس کو کلاس ایسی دی گئی جو دنیا کی بدترین کلاس ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما, فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے استاد بنا کر, معلم بنا کر بھیجا. لتتمم مکارم الاخلاق, میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں, تمہیں زندگی سکھاؤں, جینا سکھاؤں, تمہیں بتاؤں کہ انسانوں کی بستی کیسی بستی ہے, انسانوں کا معاملہ کیسا معاملہ ہوگا, انسانوں کے آپس میں معاملات, یہاں تک کہ انسانوں کا نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رویہ کیسا ہوتا ہے یہ تمہیں میں سکھاتا ہوں. لیکن اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی مبارک دیکھیں, اپنی زندگی محرومیوں سے بھری ہوئی, تلخیوں سے بھری ہوئی, تکلیفیں, مصیبتیں, فقر, فاقہ, تنگ دستی, وہ کون سی محرومی, وہ کون سی تکلیف جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے. یہ دنیا کے فاہم استاد کہ جن کی کلاس دنیا کی بدترین کلاس ہے. آپ کی شاگرد و تلامذہ اور آپ کی کلاس ایسی تھی کہ جو استاد کے گلے میں عزت کے ہار نہیں, خندہ ڈالتا, ایسی کلاس تھی کہ جو سروں پر پھولوں کی پتیاں نہیں بلکہ خلاصت کے ڈھیر ڈالنے والے, کانٹوں میں, راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے, اور پھر زبان کے ساتھ وہ کون سا جملہ دل کی دنیا کو پاش پاش کر دینے والا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شاگردوں نے حضور کے سامنے نہیں کہا. حضور تو استاد پر کیا ہے نا, اور آپ کو کلاس کیسے ملی,
کس طرح کی کلاس ہے جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے رویے سے اذیت کی آخری منزل تک پہنچا دیتی ہے؟ اور پھر جب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آپ رحمت اللہ علیہ السلام اپنی اس کلاس کو ڈانٹتے نہیں، ان پر غصہ نہیں ہوتے، ان کو کوئی حد آمیز جملہ نہیں کہتے، یہاں تک کہ جن افعال کے اور جن کردار کے وہ اور جن القابات کے وہ حامل ہیں، اس لائق ہیں، انہیں وہ جملے بھی نہیں کہا جاتا، کسی کو تقریب کار نہیں کہتے، کسی کو دہشت گرد نہیں کہتے، کسی کی احانت نہیں کرتے، کسی کو ذات برادری کا تانا نہیں دیتے، کسی کو رنگ نسل کا تانا نہیں دیتے۔ اور جب اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا جاتا ہے کہ حبیب آپ اپنے ان بدترین شاگردوں کے لیے، حضرات آپ مسرد تدریس پر بیٹھ جائیں، ذرا سوچئے، جب استاد کلاس میں ہوتا ہے، بچے کی، شاگرد کی ذرا سی بھی بے ادبی اور ذرا سی بھی اخلاقی معیار سے کھلی ہوئی بات استاد کے لیے برداشت کرنا اتنا ناپسند ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا علم اور بردباری رکھنے والا استاد بھی شاگردوں کی ذرا سی بات پر آپ کے سوال ہو جاتا ہے۔ استاد سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے شاگردوں کی اپنے ہاتھوں تذلیل برداشت نہ کرتا۔ لیکن یہ کیسے استاد ہے، یہ کیسے مربی ہے؟ جب انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے ان ظالم شاگردوں کے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے، تو آپ مسکرا کر کہتے ہیں کہ اگر یہ بات میری ہدایت کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے انہی میں سے کچھ کو یا ان کی اولادوں کو سمجھ آ جائے اور وہ راہ ہدایت پائے۔ رحمت اللہ علیہ السلام اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نہ صرف انسانوں کی رشد و ہدایت کا وہ سبب بنے، بلکہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے وہ محسن کی حیثیت سے تشریف لائے۔ اس وقت یورپ کے پاس بڑے بڑے فلاسفر موجود ہیں، ان کی تاریخ میں 19ویں صدی میں دیکھیں بہت بڑے ان کے پاس فلاسفر موجود ہیں، لیکن آج تک دنیا جو 1500 سال پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا انسان اس دنیا میں آیا، انسانوں اور جانوروں پر اتنا شفیق اور مہربان، انسانوں اور جانوروں کے لیے جس نے ایسے قانون اور اسلوب وضع کر دیے، دنیا آج تک برقع حیرت میں گم ہے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ان کے پاس ایک ہرن ہے اور 2 ہرن کے بچے ہیں، اور وہ آ کر بڑے تفاخر سے حضور کی بارگاہ میں بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی تمہار مہارت سے ہرن اور اس کے بچوں کا شکار کیا ہے، پہلے میں نے بچے شکار کیا اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ ان بچوں کے پیچھے ان کی ماں ضرور آئے گی، تو وہی ہوا کہ ماں اپنے بچوں کی ممتا کی محبت میں سیاد کے جال میں پھنس گئی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی کیا تم نے غور کیا اس ماں کی حسرت کی طرف، جب اسے خبر تھی کہ میں سیاد کے جال میں پھنس جاؤں گی، پھر بھی اس نے اپنے بچوں کی محبت میں اور اس کی ممتا نے یہ رزق لیا، تو نے اس کی حسرت کو نہیں دیکھا، اب تم پر حق ہے کہ اس کے بچے اسے لٹا دو اور جہاں سے اسے پکڑ کے لائے ہو اسے وہیں چھوڑ کے آؤ۔ حضرات، دنیا میں سب سے زیادہ محرومیوں میں پلنے والا انسان
دنیا نے اس کو محرومیاں دی، تکلیفیں دی، اذیتیں دی، پریشانیاں دی، اور پلٹ کر اس نے دنیا کو محبت، شفقت، درگزر، پیار اور اس قدر کہ جب جان کے دشمن بھی سامنے آئے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فتح حاصل پا چکے تو آقا علیہ السلام نے جان کے دشمنوں کو بھی ایک لفظ کے ساتھ معاف فرمایا۔ دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی ہے۔ عدی بن حاتم عطائی جب آقا علیہ السلام کی نبوت اور بعثت کا اسے پتہ چلا تو وہ شام کی طرف نکل گیا، لیکن اس کی بہن جو تھی وہ پیچھے رہ گئی، اسے گرفتار کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر احسان کرو، اللہ تم پر احسان کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے عدی بن حاتم طائی کی بہن کو، حاتم طائی کی بیٹی کو آپ نے خوراک اور پوشاک اور سواری دے کر اس کے قبیلے کے ایک لشکر کے ساتھ شام کی طرف روانہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے اور اس نے اپنے بھائی عدی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کے تشریف لائے ہیں، وہ بادشاہ نہیں ہے، اگر تم چاہو تو خود جا کر آقا علیہ السلام سے ملاقات کر سکتے ہو۔ وہ نبی علیہ السلام کے اخلاق سے اور حضور کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے اصرار کے ساتھ اپنے بھائی عدی کو مدینہ میں بھیجا۔ عدی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں آیا تو آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضور اسلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عدی بن حاتم طائی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ جب گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بوڑھی عورت حاجت مند حضور کے بارگاہ میں آ گئی اور اس نے آ کر حضور کو آواز دیا کہ محمد رکیے، اللہ کے نبی علیہ السلام رکیا کیا، کہنے پہ رک گئے۔ وہ دیر تک حضور سے گفتگو کرتی رہی اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی گفتگو سنتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے جب رخصت ہوئی حضور مجھے لے کر اپنے گھر آئے اور گھر میں تشریف فرما ہوئے تو آقا علیہ السلام نے مجھے ایک تکیہ دیا جس کے اندر کھجور کی چھال تھی اور حضور نے فرمایا کہ تم اس کے اوپر بیٹھو۔ میں نے اس کیا نہیں، آپ اس پر بیٹھیے، تو آپ نے مجھے حکم کہا کہ اس پر تو تم ہی بیٹھو گے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم کہ میں اس پر بیٹھ گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے زمین پہ تشریف فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ زمین پہ تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے، حضور کے لیے کوئی الگ مسند نہیں بچھائی جاتی تھی۔ عدی بن حاتم عطائی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عدی کیا تم عیسائی نہیں ہو؟ اس نے کہا جی میں عیسائی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم سے جزیہ اور ٹیکس چوتھائی حصہ نہیں لیتے؟ اس نے کہا جی میں چوتھائی حصہ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے مذہب میں تو یہ جائز نہیں ہے۔ عدی کہتے ہیں اس وقت مجھے یقین ہوا کہ یہ پیغمبر اور رسول ہیں، یہ بادشاہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدی تم اسلام کو اس لیے قبول کر نہیں کر رہے کہ مسلمان کمزور اور تھوڑے ہیں اور مسلمانوں کے دشمن بہت زیادہ اور سلاطین اور طاقتور ہیں۔ عنقریب تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے پاس مال اتنا ہوگا کہ کوئی شخص صدقہ لینے والا نہیں ملے گا، اور تم دیکھو گے کہ یہ کفار کے سفید محلات یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گے، اور ایک عورت قادسیہ سے چلے گی اور مکہ میں اونٹ پر سوار ہو کر وہ حج کو جائے گی، لیکن اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میں نے حضور کی دو بشارتیں تو اپنی زندگی میں دیکھ لی کہ کفار کے سفید محل جو تھے وہ مسلمانوں نے فتح کر دیے، اور قادسیہ سے عورت چلی اور مکہ میں حج کے لیے وہ تنہا اونٹ پر سفر کرتی ہے اور کوئی اسے ڈر نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں جو تیسری مثال حضور کی پیشین گوئی تھی، مجھے یقین تھا کہ یہ بھی ضرور پوری ہوگی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وقت میں مسلمان ایک ملک کی سرحد سے لے کر دوسرے سرحد تک سفر کرتا، لیکن اسے کوئی زکات اور صدقہ دینے والا شخص نہ ملتا۔
حضرات انسان کے اخلاق کے معیار کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دنیا نے اسے کیا دیا اور وہ دنیا کو کیا دے رہا ہے. یہ موصل انسانیت جن کی آنے کی بشارتیں حضرات انبیاء کرام دے رہے تھے، اور ہر نبی جب اپنے کمال کو پہنچ جاتا اور لوگ اس کے مختلف ہو جاتے تو پھر وہ بتاتے کہ میں کچھ نہیں، اصل نبی تو میرے بعد آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اسلام فرماتے ہیں ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے اس بات کا اختیار دیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ پیغمبر بن کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا اور اس کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبوت فخر کے ساتھ دی جائے، آپ نبی ہوں اور بندہ ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبوت بادشاہت کے ساتھ عطا کی جائے کہ آپ نبی بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے کہ عائشہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ میں نبی ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے کہ اللہ کو اپنے مخلوق میں سے وہی پسند ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے. جس مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف فرما ہوتے اور آپ جب کھانا تناول فرماتے تو آپ کے کھانا تناول کرنے کا انداز یوں ہوتا تھا کہ جیسے کوئی عاجز غلام ہو، جیسے کوئی فقیر ہو اور وہ اپنے آقا کے در پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہو، جیسے اس کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی جب بھی کھانا تناول فرماتے اس طرح جھک کر کھانا تناول فرماتے تھے. آپ ایک دفعہ کھانا تناول فرما رہے تھے اور ایک عورت کا گزر ہوا. صحابہ کہتے ہیں بڑی بدزبان عورت تھی کہ مرد بھی اس کے فتنوں سے محفوظ نہ رہتے تھے. جب حضور کے پاس سے گزری تو ہمیں شک ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام کو فتنے میں مبتلا کرے گی اور حضور کو نقصان پہنچائے گی. اور اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور مخاطب کر کے کہا محمد تم تو یوں بیٹھے ہو جیسے بندے اور غلام بیٹھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے فرمایا مجھ سے بڑا بندہ اور مجھ سے بڑا غلام تھا. سب سے بڑا بندہ اور سب سے بڑا غلام ہوں اپنے آقا کا. تو وہ عورت حضور کے اس جواب کو سن کر اسے تو اندازہ نہیں تھا کہ آگے سے کیا جواب آئے گا. وہ اس قدر نرم دل ہوئی کہ وہ حضور کے قدموں پہ گر گئی. اس نے کہا محمد آپ تنہا کھانا کھائیں گے، مجھے نہیں کھلائیں گے. حضور نے فرمایا تم بھی کھاؤ. اس نے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی. کہا کیسے کھاؤں گی؟ کہا آپ کے ہاتھ سے کھاؤں گی. حضور نے اپنے ہاتھ سے اسے کھلایا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. حضرات گرامی قدر، ہم اس محبوب کی ماننے والی امت آج کتنی جھوٹی عزتوں کے منارے ہم نے بنا رکھے ہیں اپنے لیے. آج ہمارے پاس کتنے گلے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے اعزاء کے ساتھ، اپنے اہل محلہ کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ کرنے والے کہ انہوں نے ہمارے اسٹیٹس کا خیال نہیں کیا، انہوں نے ہمارا لحاظ نہیں کیا، ہماری عزت کا خیال نہیں کیا، ہمیں وقار نہیں دیا. ارے وہ اتنے بڑے نبی، خدا کی قسم اتنے بڑے نبی، وہ چلے تو بادل ان پر سایہ کرے، وہ اشارہ کرے تو ان کے حکم پر پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگے. لیکن اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام غلاموں پر، کمزور لوگوں پر اتنے شفیق اور مہربان ہوتے تھے کہ حبشی نسل ایسا بچہ ہے کہ جس کی پسی ہوئی ناک ہے، جس کا کالا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہے، حبشی نسل اسامہ بن زید حضور کے غلام کا بیٹا ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اسامہ گھر میں کھیل رہے تھے اور ان کی ناک بہ رہی تھی. میں نے توجہ نہیں کی. اللہ کے حبیب علیہ السلام جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو اسامہ کی بہتی ہوئی ناک کو دیکھا تو حضور السلام فوراً اسامہ کی طرف بڑھے. مجھے یقین ہو گیا کہ آقا علیہ السلام اسامہ کی ناک صاف کرنے لگے ہیں. تو میں نے عرض کیا بندہ نواز میں صاف کر دیتی ہوں. فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اسامہ سے کتنی محبت کروں. اور حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے بیٹے اسامہ کی ناک صاف کیا. وہ اتنا عظیم نبی. قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص آ گیا، امام بہقی نے حدیث کو نقل کیا اور اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں سوال کیا. اس نے کہا کہ آپ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہوں. تو اس نے اپنے بغل میں کنویں کا شکار کیا ہوا تھا جو مردہ تھی، اس نے وہ مردہ کو نکال کر حضور کے سامنے پھینک دی. اس نے کہا اگر یہ زندہ ہو جائے، اگر یہ زندہ ہو جائے اور آپ کے نبی ہونے کی
گواہی دے تو میں آپ کو مانوں، وگرنہ لات اور عزا کی قسم مجھے آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی مبہوس نہیں ہے میری نظر میں، اور آپ سے زیادہ معاذ اللہ میں کسی کو برا اور جھوٹا نہیں سمجھتا۔ اسے تو یقین تھا کہ یہ مردہ کو تو بول ہی نہیں سکتی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دب، حضور نے فرمایا اے کو لبیک و سعدیک، اس نے کہا میں حاضر، اے اللہ کے حبیب فرمائیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ نے سب سے پہلے آنکھیں کھولی اور پھر فصیح کلام میں اس نے گفتگو کی عربی زبان میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من تعبد، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے کہا من فی السماء و عرشہ و فی الارض سلطانہ، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس کی بادشاہت زمین میں ہے، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندروں میں ہے، وفی الجنت رحمتہ، اور اس کی رحمت جنت میں ہے، وفی النار عقابہ، اور اس کا عذاب دوزخ میں ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ رب العالمین و خاتم النبیین، اے اللہ کے حبیب آپ اللہ کے رسول رب العالمین کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ قد افلح من صدق، یا رسول اللہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی اتباع کی، جس نے آپ کو سچا کہا، جو آپ کے پیچھے چلا۔ ومن وقد خواب من کذب، اور وہ شخص ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا جس نے آپ کو جھوٹا کہا اور جس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ صاحبو آج ہم نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، اس کی نبوت کے، اس کی غلامی کے بہت نعرے لگائے، ہم نے حد کر دی، لیکن خدا کی قسم جتنے بڑے دعوے دار تھے، ہم کردار کے اعتبار سے اس محبوب کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے اور اس محبوب کی زندگی کو اپنانے کے اعتبار سے ہم اتنے جھوٹے نکلے۔ جو جتنا قد میں بڑا تھا، جو جتنا علم میں بڑا تھا، جو جتنا دعوے میں بڑا تھا، وہ اتنا ہی جھوٹا نکلا حضور کو اپنانے۔ آئیے میں آپ کو آخر میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وہ کلام جو کلام برحق اور کلام الہی ہے، لا ریب فیہ، جس کا ایک ایک حرف آخر ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور وہ کیسا دن ہوگا کہ جب ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا، یقول یا لیتنی، اور وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کی راہ پر آ جاتا، رسول کے دیے ہوئے راستے پر آ جاتا۔ حضرات اپنے گھروں کو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ گھروں کو کنکموں سے سجانا بہت آسان ہے، لیکن اپنی زندگی کو حضور کے زندگی سے رنگین بنانا یہ تو اصل حضور کی غلامی ہوا کرتی ہے۔ اور آج ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ شاگرد اور استاذ، خطیب اور سامع، عالم اور جاہل سب حضور کی زندگی کو بھول چکے۔ مسلمانوں دعووں اور نعروں کو اب عملی جامہ پہنانا ہوگا، وگرنہ آپ اللہ کا یہ قرآن سنیے اور نفس ہمیں بہکا نہ دے۔ وہ کہے گا کون ظالم اپنے ہاتھ کو قیامت کے دن چبائے گا اور کہے گا کاش میں رسول کی راہ پر چلا ہوتا، یا ویلتا لیتنی، ہائے خرابی اور افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلان کو دوست نہ بناتا۔ آج جن وجہ سے، جن صحبتوں سے ہم خدا اور رسول سے دور ہو رہے ہیں، جس دنیا اور دنیا کی جھوٹی عزتیں، نفس، شیطان اور شیطانی خواہشات، یہ ہمیں خدا اور خدا کے رسول سے دور کر رہی ہیں۔ فرمایا وہ کہے گا کاش کہ میں فلان کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور بے شک مجھے گمراہ کر دیا اور میں بہکاوے میں آ گیا باوجود اس کے کہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو بے مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے انسان اس کو بہکاتا ہے اور جب انسان بہکاوے میں آ کر ذلت کا منہ دیکھتا ہے تو انسان بھی اس کو، شیطان بھی اس کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کا وہ مددگار نہیں ہوتا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ، اور اس رسول معظم نے کہا جس کی زندگی کا بس ایک پتو ہی ہم آج تک سمجھ چکے ہیں، غالب سنائے خواجہ و یزدن گزاشتہ، غالب نے کہا میں تو حضور کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو خبر ہی نہیں ہے حضور کا مقام کتنا ہے، حضور کی عظمت کتنی ہے،
جب رسول نے کہا اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرات میرے اور آپ کے لیے یہ نماز ذکریہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کیا آج قرآن کو چھوڑا کہ نہیں؟ اپنے گھر میں اپنی خوشی اور غم کے رسومات میں تو چھوڑیے، ہم نے تو مذہبی تہوار پر بھی نہ جانے کیا کیا جھوٹے بت اپنے سامنے کھڑے کر دیے، اور اگر کسی چیز کو ہم نے ترک کیا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جو آج نہ دینی مجالس میں، نہ مساجد میں، نہ محافل میں، اور نہ ہمارے گھروں کی چار دیواری پر ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے، مصطفیٰ کی زندگی کو نہیں پڑھ رہے۔ آئیے صاحبوں، ہم قرآن سے اور نبی علیہ السلام کی زندگی سے آشنائی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ظاہری اور باطنی تعلق نبی علیہ السلام کی تعلیمات، حضور کی زندگی اور نبی علیہ السلام کی سچی محبت سے ہمارا تعلق ہے۔ وما علینا